السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، اس آڈیو کو سننے کے بعد مولانا مظاہری تک ضرور پہنچائیں، یعنی اتنا شیئر کریں کہ جو مولانا مظاہری صاحب ہیں، جو آج کل مولانا طارق جمیل صاحب کی باتوں پر اعتراض کر رہے ہیں، ان تک یہ بات پہنچ جائے، کیونکہ میں یقیناً مخلصانہ طور پر ان سے بھی کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ جس طرح وہ اتنے بڑے عہدے والے شخصیت اور اتنی بڑی شخصیت جو پوری دنیا میں دین کا کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کے ذریعے ایمان میں داخل ہوئے ہیں جو غیر ایمان والے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے گمراہ مسلمان مولانا طارق جمیل صاحب سے متاثر ہو کر توبہ کیے ہیں۔ ان کی تعداد لاکھوں میں ہوں گی، ایسے لوگوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو ایسے میں اتنی بڑی شخصیت پر جب وہ اعتراض کر سکتے ہیں تو میں بھی ان کو کچھ اہم باتیں سمجھا سکتا ہوں انہی کے نظریے کے حساب سے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر بڑوں سے غلطی ہو تو ان کو بھی باخبر کیا جا سکتا ہے، لیکن طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ طریقہ کیا ہے؟ تو میں مولانا مظاہری صاحب سے اب میں مخاطب ہوں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے آپ نے جو یہ کام شروع کیا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کی باتوں کے خلاف ویڈیو بنانے کا سلسلہ، یہ ویڈیو بنانا ان کے خلاف غلط ہے، بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بات کہی، یہ بات صحیح نہیں ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، بات یہ صحیح ہے، لیکن آپ نے جو ویڈیو ان کے خلاف بنائی ہے، 2 ویڈیو آپ کا میں نے سنا ان کے خلاف، تو دونوں میں آپ صرف مولانا کی غلطی کو رکھتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک غلط بات کی، ان کے چینل کے ذریعے وہ پھیل گئی وہ بات، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اعتراض کر کے اسی کی بات کو لے رہے ہیں اور پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ لگ گئے ہیں اور حضرت نے اب جو ہے پوری تائید کر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے محبت کے بیان کرتے ہوئے حضرت کے دل میں یہ بات تھی کہ جو ہے ہندو مسلم کوئی چیز نہیں ہے، دین الہی قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ جتنے بھی ایسے علماء ہیں یہ سب اکبر والا دین الہی قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بھائی اکبر والا دین الہی جب تک ہم جیسے لوگ پڑھے ہیں، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ویڈیو یہ اعتراض، یہ باخبر کرنے کا طریقہ یہی ہے؟ اصلاح کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اسی طرح کیا جائے، اعتراض کر کے بس چھوڑ دیا جائے؟ بھئی آپ اس کی وضاحت کریں کہ غلط کیا صحیح کیا ہے۔ آپ کو اگر واقعتاً لوگوں کی اصلاح کرنی ہے تو کہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس کو وائرل کریں خوب۔ یہ تو آپ کر نہیں رہے، صرف مولانا پر اعتراض کر کے بات ختم کر دے رہے۔ تو میرے بھائی، آپ میرے ماشاءاللہ مسلمان بھائی ہو اور اعلیٰ قسم کے مسلمان بھائی ہو، اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ عالم دین بھی ہو، تو یقیناً آپ سے ہمیں محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ مولانا پر جو اعتراض والے ویڈیوز ہیں اس کو بند کریں، یا تو جو میں نے بتایا ہے اس طرح کریں کہ مولانا نے یہ بات غلط کہی ہے، یہ بات صحیح ہے، اس پر عمل کریں، بس بات اتنی کر کے ختم کر دیا کریں۔ جب یہ بات مولانا تک پہنچے گی، خود مولانا کو بھی لگے گا ہاں میں نے یہ غلط کہی ہے، خود مولانا ان سے رجوع کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، آج کل آپ نے شاید ایک دن پہلے کی ویڈیو بنایا ہے، اس بارے میں ایک آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ مولانا پر اعتراض کر رہے ہیں، اس ویڈیو میں خود آپ اعتراض کرنے کے چکر میں آپ پر خود ایک اعتراض ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مولانا کو آپ نے بات کہتے کہتے، اعتراض کرتے کرتے، مولانا کو تنبیہ کرتے کرتے گویا کہ اتنے غصے میں آ جاتے ہیں کہ مولانا کی بات کو آپ دین الہی، جو اکبر بادشاہ گمراہ کن دین الہی جو قائم کیا تو اس سے تشبیہ دے دیتے ہیں۔ جتنے بھی ایسے علماء ہیں یہ سب اکبر والا دین الہی قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بھائی اکبر والا دین الہی جب تک ہم جیسے لوگ پڑھے ہیں، تو یہ غلط بات نہیں ہے کیا آپ کی؟ تو یہ بہت خطرناک غلط بات ہے۔ ایک چھوٹی گمراہی کو بڑے گمراہ کن باتوں سے جوڑ دینا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بھی تو غلو ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ غلو ہر شعبے میں غلط ہے۔ بھائی اعتدال رکھیں اپنی زندگی میں اعتدال رکھیں، اور اپنی زندگی میں اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ نہ نفرت حد سے زیادہ ہو اور نہ محبت حد سے زیادہ ہو۔ ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں، بے درجہ محبت کرتے ہیں، اس کی غلطیاں بھی ہمیں نظر نہیں آتی، اس کو اگر چاہے وہ شریعت کے خلاف ہی چل رہا ہو ہمیں وہ بھی نظر نہیں آتا، اور جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، پھر چاہے وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کر کے سنا رہا ہو، پھر وہ چاہے امت کا رونا رو رہا ہو،
پھر وہ چاہے فلسطین کے اوپر باتیں کر رہا ہو، پھر چاہے وہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہو، اس کی قرآن کی آیتیں بھی لوگوں کو بھگوت گیتا معلوم ہوتی ہیں۔ یہ نفرت، یہ بھی غلو، اور یہ محبت، یہ بھی غلو، اسلام کے اندر ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی تو آپ غلط کر رہے ہیں، اس کی اصلاح کریں آپ۔ مولانا نے چھوٹی غلطی کی، چھوٹی گمراہ کن بات کی، تو آپ نے بڑے گمراہ کن بات سے کیسے جوڑ دیا؟ اور آپ نے مولانا کو گویا کہ اکبر بادشاہ جیسا بنا دیا، جس طرح وہ گمراہ تھا۔ مولانا نعوذ باللہ اتنے بڑے گمراہ ہو گئے، اس نے تو کئی سارے دین کی باتوں کو غلط کر دیا تھا۔ اکبر بادشاہ نے دین الہی نام رکھ دیا تھا، اور وہ خواہشات والا دین تھا۔ تو کیا مولانا نعوذ باللہ جاہل ہے اور خواہشات والا دین لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ جگہوں پر غلطی ہوئی ہے، یقیناً میں مانتا ہوں، لیکن آپ حضرت کو سراپا غلطی کا جو پتلا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی تو جرم ہے۔ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ اور یہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کے ہی خلاف آپ پڑھ گئے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ایک بات اور آپ کو کہہ دوں کہ دوسری چیزوں کے بارے میں ویڈیو بنائیں، یا مولانا کی اچھی باتوں کو لے کر ویڈیو بنائیں کہ مولانا نے یہ بات کہی، اس پر عمل کریں، فائدہ ہوگا۔ یہ کام کریں آپ، مثبت انداز اپنائیں، منفی انداز چھوڑیں۔ اللہ کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، منفی انداز چھوڑیں، مثبت انداز اپنائیں، مثبت انداز میں لوگوں کو سمجھائیں۔ اس سے لوگ راہ راست پر آئیں گے۔ کیا فائدہ ہوگا بھائی اگر آپ اس طرح بار بار مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف اگر ویڈیو بناتے رہیں گے؟ لوگ کیا سمجھیں گے؟ آپ بیوقوفی کر رہے ہیں، اور آپ فیمس ہونا چاہتے ہیں، آپ خود لوگوں کے سامنے ذلیل ہوں گے۔ تو اس ذلت سے باز آ جائیں، اور اس سے فائدہ کچھ ہونے والا بھی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اگر میری باتوں سے آپ کو کوئی تکلیف ہوئی تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن جس طرح آپ دوسروں کی غلطی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے بھی حق ہے کہ آپ نے جو غلطی کی ہے اس کی اصلاح کروں، ٹھیک ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔